قرآن مجید کے بقول فرقہ واریت عذاب ہے اور فرقہ پرست کیونکہ نبی رحمت کی محنت کا مخالف ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی محنت کیا ہے؟ آپس میں جوڑنا۔ فرقہ پرست کی محنت کیا؟ آپس میں توڑنا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بڑا شاندار ہے، وہ کہتے ہیں فرقہ وارانہ مسائل، فروعی مسائل مستحب ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، لیکن آپس کے اتحاد فرض ہے۔ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کبھی فروعی مسائل کی قربانی دینی پڑے تو یہ بڑا ہی دین کی خدمت ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف کیوں لائے؟ تاکہ جوڑ بٹھائیں۔ فرقہ پرست کی محنت کیا ہوتی ہے؟ از اول تا آخر تاکہ توڑ پیدا کریں، لڑائی پیدا کریں۔ جب فرقہ واریت اس لیے اہل نظر کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح کوشش کر کے فرقہ واریت کو بند کریں۔ 20 جون 1920 کو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ طویل قید کاٹ کے جزائر مالٹا سے جب رہا ہوئے تو ڈھاڑیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ لمبا قید کا زمانہ، مار پیٹ، تشدد، ذہنی اذیت۔ جب لمبی قید کاٹ کے شیخ الہند محمود الحسن رہا ہو کے آئے تو انہوں نے استقبالیہ دیا گیا، تو انہوں نے استقبالیہ میں کہا میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، بات نہیں کر سکتا، صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان 2 باتوں کو اللہ کرے تم لے لو تو ہمیں کھویا مقام، کھویا وقار، کھویا ہوئے عزت، کھوئی ہوئی تمکن وہ دوبارہ مسلمانوں کو مل سکتی ہے۔ میں نے کہنے لگے جیل کی سلاخوں میں، طویل تنہائی کی راتوں میں، جو میں نے جیل کے اندر لمبا زمانہ گزارا جزائر مالٹا میں نے اس بات پہ غور کیا کہ مسلمانوں کو کھویا مقام کیسے مل سکتا ہے، تو 2 چیزیں سمجھ آئیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، عروۃ الوثقی۔ وہ جو اہل علم نے لکھا نا انجیناہ اصحاب السفینہ، ہم نے نوح اور نوح کی کشتی میں بیٹھنے والوں کو نجات دی، تو اس امت کا سفینہ کیا ہے؟ تو اس امت کا سفینہ قرآن ہے۔ ایک میں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، کوشش کی جائے، اس سے مسلمانوں کو وقار مل سکتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، مسلم کی روایت ہے، عظم راوی ہیں کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے مسلمانوں کو عروج دے گا۔ تو مسلمان اور قرآن مشرق مغرب کی طرف جا چکے ہیں۔ قرآن مشرق میں، مسلمان مغرب میں، قرآن شمال میں، مسلمان جنوب میں، رابطہ برائے نام رہ گیا۔ صرف کبھی قسم اٹھانی ہو، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے، شیخ الہند فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو قرآن کے سائے میں لے جائے، قرآن کی تعلیمات سے جوڑا جائے، اور قرآن بنیادی باتیں کرتا ہے۔ پورے قرآن مجید کو کھول جائے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ کون سا تھا، میلاد کی دائیاں کون سی تھیں، میلاد کا شہر کون سا تھا، میلاد کا وقت کون سا تھا، تو پورا قرآن اس میں خاموش ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب 12 کو آئے، 9 کو آئے، 8 کو آئے، مکہ میں آئے، 4:20 پہ آئے۔ یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں، اس کا تمہاری ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ تم یہ دیکھو کہ میرے محبوب آئے اور کیا لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، آگے چھوٹی چھوٹی باتوں کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا۔ تو قرآن کے ساتھ اگر تعلق مل گیا تو فرقہ پرست جتنا بھی ہوگا وہ قرآن سے دور ہوگا۔ فرقے، اس لیے عربوں میں فرقے کم ہیں چونکہ ان کی ایکسیس اور اپروچ قرآن تک ہے۔ عجم میں فرقے زیادہ ہیں چونکہ ان کے قرآن تک دسترس کوئی نہیں، اور نمبر 2 جو قرآن جو آگے سامعین ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں خطیب کیا کہہ رہا ہے، عرب تو فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہا۔ تو جب قرآن سے دوری ہوگی تو فرقہ واریت آئے گی، مسالکزم آئے گا، پھٹن آئے گی، توڑ آئے گی، دراڑیں آئیں گی، قطر اہمی آئے گی، قطع تلقی آئے گی، اور مسلمانوں کی ہوا نکل جائے گی، پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ دوسرا فرمانے لگے میں نے جیل کی سلاخوں میں، جزائر مالٹا میں جب میں نے غور کیا تو دوسرا میرے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو فرقہ واریت سے دور رکھا جائے۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص تھی 2 نکاتی ایجنڈا اس امت مسلمہ کو کھویا مقام دے سکتا ہے: قرآن کی قربت، قرآن کا سایہ، قرآن کے ہاتھ میں انگلی دینا، قرآن کے سائے میں آنا، قرآن کے ساتھ چلنا، قرآن کا اوبے کرنا، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا فرقہ واریت سے نجات، فرقوں سے بچیں۔ اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ اقبال مرحوم کو جب انور شاہ کشمیری کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا تو بعد میں فخر کرتے کہ میں آج اتنا وقت مولانا انور شاہ کشمیری کے پاس گزارا ہوں۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قادیان میں ختم نبوت کانفرنس تھی تو مولانا انور شاہ کشمیری تشریف لے ہوئے تھے۔ کہنے لگے مجھے ملے تو ٹھنڈا سانس بھر کے کہنے لگے انور شاہ، کہنے لگے مفتی شفیع
ہم نے ساری زندگی خراب کر دی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا آپ سے؟ تو اللہ نے اتنا کام لیا، حدیث کا، فقہ کا، مسائل کا، دین کا۔ کہنے لگے مفتی شفیع ہماری زندگی کی ساری محنت اس بات پہ رہی کہ فقہ حنفی کو اولا اور بقیہ فقہ کو غیر اولا ثابت کیا جائے۔ فقہ حنفی کے مسائل اعلیٰ ہیں، عرف ہیں، قرآن و سنت کے قریب ہیں۔ بقیہ مسائل پر فقہ حنفی کے مسائل کو برتری دینا، اس کے لیے دلائل تلاش کرنا، اس کے لیے وجود تلاش کرنا، اس بات میں انور شاہ کشمیری کی پوری عمر گزر گئی، خود فرمانے لگی۔ حالانکہ قیامت والے دن اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم دنیا میں جا کے حنفیت کو، شافعیت کو، مالکیت کو، حنبلیت کو ترجیح دیا تھے، یہ نہیں پوچھنا۔ اور چاروں ائمہ اللہ کے نزدیک معجور ہیں، مغفور ہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا کہ تمہارا یہ قول غلط تھا، تمہارا یہ عمل غلط تھا۔ کاش ہم لوگوں کو اس کی بجائے دین کی طرف جوڑتے۔ فرقہ واریت کی موت ہے۔ فرقہ واریت کے 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء بے توقیر ہو جاتے ہیں جب فرقہ واریت عام ہوتی ہے۔ اب کسی کو مولوی کو کاٹ کھانے کو آتا ہے، حمام میں لکھا ہوتا ہے مذہبی گفتگو کرنا منع ہے، یعنی حمام کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے مذہبی گفتگو کرنا منع ہے۔ ہر گفتگو پہ آپ گھنٹوں گفتگو کریں، آپ کول رہیں گے، ٹھنڈے رہیں گے، متوازن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، لیکن 2 موضوعات پہ گفتگو کریں تو 2 منٹ کے بعد آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا لہجہ، آپ کی زبان باہر نکل جائے گی۔ ایک سیاسی موضوع، ایک مسل کی موضوع، ان 2 موضوعات پہ کہیں بات کر کے دیکھ لیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ پھٹ جائیں گے، فشار خون بڑھ جائے گا، جھاگ نکلے گی، آنکھیں لال پھر جائیں گی، ہاتھ میں کپ کپاڑ چھڑ جائے گی، آستینیں چڑھ جائیں گی، کاٹ کھانے کو آ جائیں گے۔ یہ 2 موضوعات ایسے ہیں۔ تو جب فرقہ واریت عام ہوتی ہے تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء بے توقیر ہو جاتے ہیں، بے ابرو ہو جاتے ہیں، بے وقت ہو جاتے ہیں، بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ وجہ، جب ایک مسجد کے اندر ایک عالم کھڑا ہو کر مسجد میں، محراب میں، منبر میں دوسرے عالم کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ دوسرا عالم حافظ ہے، عالم ہے، سیاست پڑھا ہے، درس نظامی کی ہے، قاری ہے، محدث ہے، اور جب یہ عالم اس عالم کو ان تمام چیزوں کے باوجود گالیاں دیتا ہے، الٹے نام پکارتا ہے، ماں بہن ایک کرتا ہے، گمراہ کہتا ہے، ذلیل کہتا ہے، کتا کہتا ہے، سور کہتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عوام کہتے ہیں اگر علماء قابل عزت ہوتے تو علماء عزت کرتے۔ جب عالم کی ماں بہن ایک کر رہا ہے، ذلیل، گمراہ، ڈیگریڈ، ذلیل، اس قسم کی اور ایسی بے نقط گالیاں سناتے ہیں دوسرے کو منبر و محراب پر، تھپڑ مارنا، ٹوپی اتارنا، جھاگ نکالنا، منہ پھیلانا، گالی دینا، تو اس سے جہاں اس عالم کا جس کے خلاف یہ منبر کا خطیب گالیاں دے رہا ہے اس کا مقام گرتا ہے، مطلقاً علماء کا مقام گر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں عالم کا مقام جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ قرآن نے علماء کے بارے میں کیا کہا، حدیث نے علماء کے بارے میں کیا کہا، آثار صحابہ میں علماء کے بارے میں کیا کہا، محدثین نے علماء کے بارے میں کیا کہا، فقہا نے، تو عالم بہتر جانتا ہے عالم کا سونا کتنا وقت والا ہے، عالم کے قلم کی سیاہی کتنی وقت والی ہے، عالم کے بول کا کتنا وزن ہے، عالم کی گفتگو کا۔ تو جب ایک عالم دوسرے عالم کی سرجری کر رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، چیر پھاڑ کر رہا ہے، بے نقص سنا رہا ہے، 6 پشتوں تک ذلیل کر رہا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اگر عالم قابل عزت چیز ہوتی تو عالم کا احترام کرتا۔ تو فرقہ واریت کے ماحول میں عالم بے توقیر ہوتے ہیں، اور جب عالم بے آبرو ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو دین کے چشمے تک پہنچنے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عالم، مولوی، ملا ایک گالی بنا دی گئی، اور اس گالی کے بنانے میں نمایاں کردار اس قبیلے کے، اپنے قبیلے کا ہے۔ کوئی ڈاکٹر پہ نہیں برسے گا، کوئی وکیل پہ نہیں برسے گا، کوئی پروفیسر پہ نہیں برسے گا، لیکن عالم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عالم بے وقت ہو جاتے ہیں، اور جب عالم بے وقت ہوئے تو علم بے وقت ہوتا ہے، جب علم بے وقت ہو تو لوگوں کو دینی کونسلنگ کا موقع نہیں ملتا۔